بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ اسلام اور مذہبی دنیا میں اور ڈاکٹر شکور حاضر ہیں، اور آج ہم جس شخصیت پہ بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے اے جے ٹونبی۔ جی، اصل میں یہ جو ہے یہ ایک مستشرق ہے، اورینٹلسٹ، اور یہ 1889 میں پیدا ہوا تھا۔ تقریباً 19ویں صدی کا اختتام ہو رہا ہے۔ آرنلڈ جوزف ٹوئنبی یہ ایک انگریز مورخ تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جو عالمی تاریخ کا مجموعہ تھی، جس میں عالمی تناظر کے حوالے سے تاریخ کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس جائزے میں مذہبی سوچ بھی شامل تھی۔ یہ کتاب امریکہ میں بہت مقبول ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، لائبریریز میں موجود ہے، کیونکہ ٹوئنبی نے یونانی افکار کو مسترد کر دیا ہے۔ اور 1918 سے 1950 تک ٹوئنبی مشرق وسطی میں حکومت کا مشیر بھی رہا ہے، یعنی برطانیہ کی جو حکومت تھی اس کا یہ مشیر رہا تھا اس زمانے میں، مڈل ایسٹ کے اندر۔ ٹوئنبی کی حمایت اور اس کا اسرائیل کی ریاست میں کردار کے حوالے سے تفصیلی مضمون جو ہماری اگلی سیریز چلے گی اس کے بعد اسلام و فوبیا کے حوالے سے، اس میں ہم ذکر کریں گے۔ بہرحال عالمی تاریخ کا تجزیہ اور اس کے اثرات کے حوالے سے ٹوئنبی کا ایک مقام ہے، گو کہ اس پر تنقید کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے حوالے سے اس کے کیا خیالات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تحریر کو دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا ذہن کیا تھا، یعنی وہ سوچتا کیا تھا۔ ٹوئنبی کے نزدیک مذہب اور سیاست دو علیحدہ چیزیں ہیں، اور وہ جب اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہے تو عیسائیت کے پیمانے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے اسلام کو عیسائیت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ اپنے لوگوں میں وہ کئی خاص مقام نہیں رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ مکہ میں عاجز رہے، اور جب مکہ نے ٹھکرا دیا تو مدینہ میں ان کی آؤ بھگت ہوئی۔ وہ در حقیقت مدینے کے لیے زیادہ کارآمد تھے کیونکہ وہاں سیاسی امن قائم کر سکتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دو حصوں میں ہے۔ مکہ میں ان کی تمام کوششیں مذہب کے لیے تھیں، اور دوسرے حصے میں انہوں نے مذہب کو سیاسی مقاصد کہہ کر پیچھے کر دیا تھا۔ جب وہ مکہ سے مدینہ آئے تو ایک ناکام نبی، نعوذ باللہ ناکام نبی سے کامیاب ریاست کے سربراہ بن گئے۔ یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دراصل عیسائیت میں اگر آپ دیکھیں تو مذہب اور سیاست دو علیحدہ چیزیں ہیں، مگر کیا واقعی ایسا ہے یا صرف نظر آتا ہے؟ ماضی میں جا کر تاریخ کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جس وقت عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ رومن ایمپائر میں کر رہے تھے، اس وقت انہیں یہ کہنا پڑا کہ مذہب اور سیاست الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومن معاشرہ ایک طاقتور معاشرہ تھا اور مستحکم تھا، اور اسے چیلنج کرنا آسان نہیں تھا۔ تو اگر وہ یہ کہتے کہ مذہب اور سیاست ایک ہے تو اس کا مطلب انہوں نے رومن ایمپائر کو چیلنج کیا، اور جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اس وقت انہیں یہ کہنا پڑا کہ مذہب اور سیاست جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مگر شاید ٹوئنبی کو ان کی اپنی تاریخ کو، جو اس کی جو 13 جلدیں ہیں، اس میں اس کو لکھنے میں 30 سال لگے۔ اس نے 30 سال میں وہ مکمل کی ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ جب عیسائیت نے اپنے قدم مضبوط کر لیے تو رومن تہذیب اور معاشرہ دونوں پر قبضہ کر لیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ٹوئنبی کو بے بنیاد الزام لگانے پر اکساتا ہے کہ مسلمانوں کا جو نبی صرف ایک دنیا دار اور حکومت کا سربراہ ہے۔ ٹوئنبی نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مدینے والوں کی حکومت، یعنی مدینے والوں کو حکومت بنانے کی دعوت جو تھی ان کی، وہ قبول کر لی۔ انہوں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح خدا کے راستے میں کام کر رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اپنے دلائل سے مطمئن ہو کر اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے۔ ٹوئنبی کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی پیغمبرانہ کوشش اور فرائض کو بخوبی ادا کیا، مگر مدینے میں اس اہم فریضے کو ایک طرف رکھ دیا۔ یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ مذہبی کوششیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکہ میں کی ہیں، مدینہ میں انہوں نے جو ہے وہ ان کا جو رجحان تھا وہ سیاست کی طرف تھا۔ اب ٹوئنبی کو دوسرے مورخین نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹوئنبی اپنے نتائج تاریخ یا مورخ کے بجائے عیسائی اقدار کے ذریعے عکس کرتا ہے۔
یعنی اگر آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں کسی اور مذہب کو بنیاد بنا کر تو یہ تو سراسر غلطی ہے۔ ٹوئن بی پر تنقید کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدخواہی، جھوٹ اور تعصب سے کام لیا ہے۔ ٹوئن بی نے اپنی کتاب میں جا بجا مارگولیت کی کتاب محمڈن ازم کے حوالے بھی دیے ہیں۔ بہرحال ٹوئن بی کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں، یعنی اس کی اپنی ایک کتاب ہے، اس کی تیسری جلد میں ٹوئن بی لکھتا ہے کہ بجائے قیصر کا مشہور بن کر اپنی پیغمبرانہ تعلیمات پر اپنے خون سے مہر ثبت کرنے کی، یہ ان کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے مفاہمت کی اور خوب عرب کے قیصر بن کر اپنی تعلیمات کو گرا دیا۔ یعنی اس کے نزدیک یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ریاست مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے پھر جو دیگر فتوحات کی۔ ٹوئن بی کی تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے فرائض نبوت ادا کر رہے تھے، مگر مدینہ میں وہ بادشاہ اور سربراہ بن گئے اور فرائض نبوت کو پس پشت ڈال دیا، عرب کے راجہ بنے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر مکہ میں اسلام پھیلایا۔ یعنی ہجرت کے بعد مکہ میں اسلام طاقت کے زور پر قائم ہوا، اور اس نے اسی حوالے سے مختلف چیزیں لکھی۔ ایک اور مستشرق ہے سر تھامس آرنلڈ، اور وہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ متواتر یہ دیکھا گیا ہے کہ یورپی مصنفین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کو اس طرح دیکھا ہے کہ ہجرت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ہی روپ سامنے آتا ہے، اور جو ہے وہ مکہ کی زندگی سے مدینہ کی زندگی میں بالکل مختلف جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال ایک اور نام آتا ہے ایڈورڈ جی براؤن، یہ 1926 میں پیدا ہوا تھا اور یہ بھی برطانیہ کا ہی مستشرق ہے۔ فارسی ادب کے حوالے سے اس کی کافی خدمات ہیں۔ اس نے اپنی ایک کتاب اے ایئر امنگ دی پرشینز جو 1893 میں شائع ہوئی تھی، اس میں اس نے ایران اور فارسی ادب کے حوالے سے ایسی معلومات فراہم کی جس سے عرب کے لوگ ناواقف تھے، اور اس نے ایک سچے اور ایماندار تحقیق کار کا انداز اپنایا۔ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے صدر پروفیسر امیر حسن عابدی نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے، جس پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، کہ انہوں نے یعنی یہ جو ہے مستشرق، انہوں نے اپنی یعنی انہوں نے فارسی ادب کی تاریخ لکھنے میں مسلمانوں کی صحیح خدمات کا صحیح جائزہ لیا ہے، جس میں وہ ایک سچے اور ایماندار محقق کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ابن حشام، الفخری و دنوی، بلازری، مسعودی اور یعقوبی وغیرہ کے حوالے سے اپنی تحقیقات کی تکمیل کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نوشیروان کی شاندار حکومت جو کہ 578 سے 531 ہے کے زمانے میں سب سے زیادہ اہم اس کا 42واں سال ہے، جسے عرب عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی سال ایک طرف تو ایران نے یمن کی سلطنت پر فتح پائی، دوسری طرف مکہ معظمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جن کی تعلیمات کے نتیجے میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ یہاں اس کا ذکر بھی ضروری ہے کہ نوشیروان بڑا جابر، ظالم اور سفاک بادشاہ تھا۔ اس نے زرتشی مذہب کے سوا کسی مذہب کو پنپنے نہیں دیا، سب کا قلع کما کر دیا۔ مزدک اپنے زمانے کے کمیونسٹ تھے، اس نے 528 میں ان کی تحریک کو بھی کچل دیا۔ وہ عیسائیوں کو حقارت سے دیکھتا تھا، مذہب مانی کو بھی اس نے کچلا، مگر اس نے زرتشیوں کا پورا احترام کیا، یعنی وہ زرتشی جو لوگ تھے ان کے حوالے سے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی اس مقالے میں کہ کچھ مستشرقین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے حوالے سے جانبدار ہو کر یا غیر جانبدار